یہ غیرت مند کا نام ہے حر 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 جو راستہ روکنے آیا تھا حسین کا. تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں نا, مجھ سے بھی سنتے رہتے ہیں. لیکن کیا ہوا تھا جب حسین نے اس کی اور اس کے جانوروں کی پیاس بجھائی؟ بہادر تھا, بہادر. پہلا تیر پیوست ہو گیا دل میں محبت حسین کا, سر جھک گیا, سر جھک گیا. روکنے کے لیے آیا تھا حسین کو. جب حسین نے اسباب اور وسائل جمع کیے اور کوچ کا حکم دیا اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہو گئے, اب گھوڑا آگے بڑھا. ڈیوٹی یاد آئی, سامنے کھڑا ہو گیا کہ فرزند رسول میں مجبور ہوں, مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ جہاں آپ کو پاؤں وہاں پہ روک دوں. حسین فرماتے ہیں میری منزل یہ نہیں, مجھے آگے جانا ہے, میری منزل آگے, مجھے کوفے کی طرف جانا ہے. پھر سامنے آ گیا, کہتا ہے فرزند رسول میں مجبور ہوں, میں آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتا, میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا, میں جانتا ہوں آپ رسول کے بیٹے ہیں, لیکن میں مجبور ہوں, مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو روکوں. امام نے کہا نہیں, جنگ چاہتا ہے تو حسین جنگ کر لے گا. ہاں یہ یاد رکھیے گا, حسین کے ساتھی بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے, تیار ہے جنگ کے لیے, لیکن یہ میری منزل نہیں ہے, مجھے اپنی منزل کی طرف جانا ہے. خود آگے بڑھا تھا, اس نے لجام فرس تھام لیا تھا حسین کا, باغ تھام, لگام تھام, لگام تھام کے کہتا ہے کہ فرزند رسول میں مجبور ہوں, مجھے مجبور نہ کیجیے, میں آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دوں گا. بس یہ دیکھنا تھا کہ علی کے شیر کو جلا لایا, زہرا کے لاڈلے کو جلا لایا, اور آپ نے بلند یہ فرس سے للکارا, چھوڑ گھوڑے کی بات, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کسی کو کہہ دینا بہادر آدمی. اور بہادر ہے, بتا دوں آپ کو پسند آئی یا نہ پسند آئی, میں تو تاریخ کے جملے پڑھ رہا ہوں. بات تو چھوڑ دی اور نہیں, لیکن جانتے جملہ کہا, بڑا عجیب جملہ کہا. جانتے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ فرزند رسول آپ کی جگہ کوئی اور یہ جملہ کہتا نا تو منظر کچھ اور ہوتا. یہ جملہ جو میں نے پڑھا نا, یہ پڑھتے نہیں اکثر لوگ, حالانکہ یہ ہر جگہ اس کا جملہ موجود ہے. اس نے کہا اگر آپ کی جگہ کوئی اور کہتا نا تو منظر کچھ اور ہوتا, لیکن میں کیا کروں, آپ تو میری ماں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. میں آپ کی ماں کے بارے سوائے درود و سلام کے کچھ. عزادارو انصاف سے بتاؤ, حر کے علاوہ کسی اور نے یہ احترام کیا رسول اللہ جی کا؟ کسی اور نے کیا؟ بس سبب تو دیکھا کرو تاریخ میں, کیونکہ اس کے دل میں خاندان رسالت کا ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس مقام پہ جو اس نے دختر رسول کا احترام رکھا ہے نا, شاید یہی سبب بن گیا کہ اللہ اس کو اندھیروں سے نور کی طرف لے آیا. ورنہ اور کسی نے کیا؟ ہزاروں کا لشکر تھا, کسی نے کیا احترام یہ حسین کا؟ وہ جانتا تھا کہ یہ فاطمہ کا لال ہے, یہ فاطمہ کا بیٹا. اور پھر کہتا ہے فرزند رسول پھر کوئی راستہ نکالیے, نکالیے راستہ, میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا, میں آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتا, میں جانتا ہوں آپ کو. پھر مذاکرات کے بعد طے ہوا کہ چلو تیسرا راستہ اختیار کرو. تیسرا راستہ جو کربلا کی طرف آ رہا ہے, درشاؤ کے ذرا, کوفہ ادھر, کربلا ادھر, بعد میں پھر کربلا سے کوفے کا راستہ ایک تھا. یعنی یہ بات کرو منزل ذی حسم, اگر نقشہ دیکھیں گے تو ذی حسم سے ایک سیدھا راستہ کوفے جاتا ہے, اور ایک منحنی, خط منحنی جس کو کہتے ہیں ٹیڑھا ہو کے جاتا ہے کربلا, پھر کربلا سے کوفہ. اس راستے پہ چلو, یہاں چلو. کسی اور نے احترام کیا تھا یہ؟ بس 5 محرم کو جو خیمے ہٹائے گئے نا, اب دیگرگوں ہوئی کیفیت حر کی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی سے اپنے گفتگو کرتا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو لگ رہا ہے کہ لڑیں گے حسین سے, یعنی اسے یقین نہیں تھا کہ لڑیں گے. یہ تو لڑیں گے حسین سے, حسین رسول کا بیٹا ہے. اور یہ خیمے جو ساحل سے ہٹائے جا رہے ہیں, اس کا مطلب کچھ ہے معاملہ سنگین. 7 کو پانی بند ہو گیا, بے چینی اور بڑی ہر کی. یہ کیا ہو؟ پھر بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہے, بھائی یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے, پانی نہیں بند کرنا چاہیے. بھائی یاد ہے نا حسین نے ہمیں نہیں ہمارے حیوانوں کو بھی سیراب کیا. کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟
فرزند زہرا پہ پانی بند کرے، اس کے بچوں پہ پانی بند کرے. 2 دن اسی کشمکش. 9 کو جنگ کا آغاز ہوا چاہتا تھا کہ حسین نے روک دیا. 1 رات کی مہلت دے دی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں حسین نے 1 رات کی مہلت دے دی. کیوں مہلت دی؟ کوئی بچنا چاہتا ہے نارے جہنم سے تو آ جاؤ. اور ضائع تو نہیں گئی نا حسین کی مہلت. لے آیا نا حسین، لے آیا نا حر کو، حر کے غلام کو، حر کے بھائی کو لے آیا نا. بعض روایت کے مطابق حر کے بیٹے کو لے کر آ گیا نا. اس لیے 1 رات کی مہلت دی تھی کہ ابھی حسین کا لشکر مکمل نہیں ہوا تھا. حر کی کمی ہے، حر کی کمی ہے. شب عاشور آئی اور حر کے کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں حسین کے خیموں سے بچوں کی، معصوم بچے. ہائے پیاس، ہائے پیاس، العطش العطش العطش. پسر سعد کے خیمے میں گیا حر. وہ پسر سعد، صبح جنگ ہوگی، واقعی جنگ ہوگی، لڑو گے حسین سے، جانتے نہیں ہو رسول کا بیٹا ہے. پسر سعد کہتا ہے شمر آ گیا، اب جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں، جنگ ہوگی. اور یاد رکھ بڑی خوفناک جنگ ہوگی، یہ میدان لاشوں سے پٹ جائے. کیونکہ جو تو دیکھ رہا ہے نا حسین کے ساتھ مختصر سی جماعت، اس کو مختصر سا نہ سمجھنا. یہ بنی ہاشم ہے. میں نے ان کی جنگیں دیکھی، ان میں کا ایک درجنوں سینکڑوں گرائے گا، اس کے بعد دنیا سے جائے. ایسی اس نے پورا جنگ کا نقشہ کھینچ دیا. واپس آیا خیمے میں، عجیب کیفیت ہے، خوف زدہ چہرے سے. خوف جنگ کا خوف نہیں، جہنم کا خوف. بھائی حیران ہو کر کہتا ہے کسی جنگ میں تیرا یہ حال نہیں دیکھا، ہوا کیا تجھے؟ کہتا ہے کہ کیا کروں، خاموش ہو جائیے، آوازیں سن. بھائی نے بھی آوازیں سنی بچوں کی، پیاس پیاس، کوئی پانی پلا دو تھوڑا سا. سر جھکا لیا بھائی نے. بہادر ماں کا، وہ بھی تو بہادر بیٹا، جانتا ہے نا اپنے بھائی کو، حر کو جانتا ہے کیا چل رہا ہے اس کے دل و دماغ میں. پھر کہتا ہے حر سے سن، میں جانتا ہوں تیرے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، جو بھی فیصلہ کر میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں. حر کی ہمت بندی، کھڑا ہو اپنے ہتھیار اٹھائے، سب کہا میں چلا حسین کی طرف، تمہارا جو دل چاہے کرو. ادھر جنت ہے، ادھر جہنم ہے، ادھر زندہ بھی رہوں تو مردوں سے بدتر. حسین کی بارگاہ میں جاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں گا، اتنا تو امید ہے، یقین ہے کہ وہ شافع محشر ہے، وہ جوانان جنت کا سردار ہے. میں جہنم والوں کے ساتھ نہیں رہوں گا. بھائی بھی ساتھ ہو گیا، غلام بھی ساتھ ہو گیا. اور بعض روایت میں بیٹے کا ذکر ہے، بعض میں نہیں ہے، لیکن چلیے اگر بیٹے کا ذکر ہے تو میں کیوں نہ کروں. تو بیٹا بھی ساتھ ہو گیا. یہ چاروں اندھیرے میں نکلے رات کی تاریکی میں. اور حسین انتظار کر رہے ہوں جیسے کسی کا. رات کی تاریکی میں کچھ سائے عمر سعد کے خیمے سے نکلے، خیام حسینی کی طرف بڑھنا شروع ہوئے. حسین نے اس سائے کو دیکھا، مسکرائے، تبسم آیا لبوں پہ. اپنے انصار سے کہتے ہیں جاؤ اٹھو، میرا مہمان آ رہا ہے استقبال کو، میرا دوست آ رہا ہے. اور دیکھو احترام سے لے کر آنا، حر ہے، حر دوست بن کے آ رہا ہے. عباس جاؤ، علی اکبر جاؤ. یہ استقبالیہ جلوس بڑا. حر نے دیکھا، گھبرا گیا. پہچان گیا نا جناب عباس کو، پہچان گیا، قد و قامت پہچان گیا. اتر آیا گھوڑے سے، امامہ اتارا، کھول دیا. بھائی سے کہتا ہے میرے ہاتھ باندھ لے، جلدی کر میرے ہاتھ باندھ، میں مجرم ہوں. مجرم عدالت میں ایسے نہیں جاتے. ہاتھ بندھوا کے چلا اور پھر چلا کر کہتا ہے جب وہ سائے قریب ہوئے کہ فرزند رسول، فرزند بوتراب، جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہا، دیکھیے میرے ہاتھ بندھے ہوئے. عباس نے آگے بڑھ کر کہا نہیں، میرے مولا نے تو خود بھیجا ہے تیرے استقبال. جب یہ قریب پہنچا خیمے کے تو اس نے زانوؤں کے بل چلنا شروع، اور قریب پہنچ کر ہاتھ تو بندھے ہوئے نا، اپنے آپ کو گرا دیا حسین کی آغوش گود، اور بلک بلک کر ہو رہا ہے، پھوٹ پھوٹ کر. کہتا ہے مولا میں ان بچوں کی پیاس کا ذمہ دار ہوں. مولا میں نے بڑا گناہ کیا، مولا مجھ سے بڑی غلطی، مجھے نہیں معلوم تھا نوبت یہاں تک پہنچے گی. مولا کیا میرا گناہ بخش دیا جائے گا؟ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ حسین نے سینے سے سر لگایا، اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کھولنا شروع کیے اور فرماتا ہے زہرا کا لال جا، میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف.
کریم ابن کریم ہے حسین، معاف کر دیا حر کو۔ جنگ کا آغاز ہوا صبح، بھائی گیا، غلام گیا، بیٹے کو بھیجا، لیکن جب بیٹا زخموں سے چور ہو کر گرا، آواز دی بابا میری مدد کو آ، تو حر کتنا ہی دلیر صحیح، جوان بیٹے کا داغ اتنا ہلکا نہیں ہوتا۔ بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ جب شہادت پڑھیں گے علی اکبر کی، بتائیں گے آپ، اتنا آسان نہیں ہے جوان بیٹے کا داغ۔ بس حسین کی نظریں ہیں، حر کی کیفیت دیکھی اور پھر بلند آواز سے کہا باس علی اکبر دوڑو، تھامو، حر کو پکڑو، میدان میں جانے نہ پائے، جوان بیٹے کا لاشا ہے، حر سے دیکھا نہ جائے۔ نہیں جانے دیا جوان بیٹے کے لاشے پہ، خود گئے، حر کے بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر لائے۔ عزاداران حسین، بس یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا 2-3 انصار کو روک لیجئے، اس وقت کے لیے روک لیجئے جب علی اکبر آواز دے گا۔ کوئی تو آگے بڑھ کر کہنے والا ہو جوان بیٹے کا لاشا ہے، حسین سے اٹھایا نہ جائے گا، حسین سے اٹھے گا۔ میدان میں گیا حر، زخموں سے چور ہوا، گرا گھوڑے سے، آواز دی مولا میری خبر دو، میں نے اپنی جان قربان کر۔ حسین سرہانے آئے، یہ ان خوش قسمت شہداء میں ہے جن کے سر کو اٹھا کر حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا، جان باقی ہے کچھ۔ پھر حر کہتا ہے مولا میرا گناہ تو معاف ہو گیا نا، میری غلطی تو بخش دی گئی۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حر تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا، تو دنیا میں بھی حر، تو قیامت میں بھی آزاد۔ حر تیرے لیے خاص مقام، تیرے لیے خاص جگہ۔ زخم لگا تھا ایک سر پہ، برچھی کا یا تلوار کا، جس کا خون نہیں رکتا تھا۔ حسین نے ایک رومال نکالا، وہ رومال اس زخم میں باندھ دیا، خون رک گیا۔ سمجھ میں آیا یہ رومال کون سا؟ یہ وہی رومال ہے جس کا روایتوں میں لکھا ہے کہ زہرا نے اپنے ہاتھ سے بنا کے دیا تھا۔ بس یہ رومال بندھا، اور اطمینان سے سو گیا، پرسکون چہرے کے ساتھ، قیامت تک کے لیے سو گیا۔ یہ اطمینان لے کے سو گیا کہ یہ رومال میرے سر پہ بندھا ہے، اگر قیامت کے دن میدان حشر میں دختر رسول نے گلہ کیا، شکوہ کیا کہ حر تو نے میرے بچوں کا راستہ روکا تھا، تو یہ رومال کھول کر دکھا دوں گا، بی بی تیرے حسین نے مجھے بخش دیا تھا۔ اللہ